بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے توحید کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو اللہ جل شانہ کی توحید کی طرف بلانے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا سردبراہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ شخص جب نماز پڑھاتے تو قل هو اللہ احد پر قرات مکمل کرتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس کو زیادہ پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسان، توانائی والا اور زور آور ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2221، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت کی بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ اس کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے۔ ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حدیث مبارکہ 2222، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اے پروردگار، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ پروردگار تجھ ہی کو موت نہیں ہے، باقی جنات اور آدمی سب کو موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حدیث آیات مبارکہ سورہ المائدہ 116 آیات۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے 2223، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی اپنی نسبت اور وہ نوشتہ اس کے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے اسے پر غالب ہے۔ حدیث مبارکہ 2224، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میری بابت رکھے، اور جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر اس نے اپنے دل میں مجھ کو یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر اس نے مجھ کو لوگوں کے سامنے یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو لوگوں کے یعنی فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک گز آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 گز جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ
نگہبان۔